بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 7۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 6 میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، آپ ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں وہ نہیں سمجھتے، وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ یہاں پر بات کیا کی جا رہی ہے؟ جو لوگ نہیں سمجھتے، جو لوگ ایمان نہیں لے کر آنا چاہتے، ہوتا کیا ہے؟ ختم۔ ختم کیا روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ ختم، فعل ماضی۔ ختم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز پر مہر کی طرح نشان لگا دینا، کسی چیز کے اوپر کیا کرنا؟ اسٹمپ کر دینا۔ اب اسٹمپ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی چیز اس کے اندر اب داخل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر یہ بوتل ہے، اب بوتل کو آپ نے سیل کر دیا، تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے اندر اب کچھ اور داخل نہیں ہو سکتا۔ کس نے اسٹمپ کیا؟ اللہ۔ کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ الف لام علیحدہ ہوا اور الہی علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف لام ہا۔ الہی وہ ہستی جس نے نہ صرف آپ کو کریٹ کیا، تخلیق کیا، پیدا کیا، بلکہ آپ کی روحانی ضرورت کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور جسمانی ضرورت کا۔ اللہ وہ ہستی جو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ وہ ہستی کہ اس کی نشانیوں کو، اس کو جتنا اسٹڈی کریں، آپ کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کتنی اللہ نے ایک ایک چیز کو کتنی سوچ کے ساتھ کریٹ کیا ہے۔ پوری فیکٹری چل رہی ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ اسٹمپ لگا دی۔ کس کے اوپر؟ قلوبہم۔ قلوبہم کتنوں میں ٹوٹا؟ قلوب علیحدہ ہوا، ہم علیحدہ ہوا۔ قلوب روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ با، قاف لام با۔ قلب، قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل، سادہ ترجمہ نا۔ اور ہم کیا ہے؟ ان کے۔ تو ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹانا۔ انسان کے دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کثرت سے موو ہوتا رہتا ہے۔ اب آج آپ کو جو چیز پسند آتی ہے، آپ اس کو خرید کے لاتے ہیں، بہت اچھی لگتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کے دل سے اتر جاتی ہیں، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر کوئی اور چیز پسند آ جاتی ہے، پھر وہ دل سے اتر جاتی ہے، تو کنٹینیوسلی ہمارا دل جو ہے الٹ پھلٹ ہوتا رہتا ہے۔ کنٹینیوسلی ہمارا دل جو ہے وہ کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف۔ سو ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے کیا کیا؟ اسٹمپ کر دیا۔ وا اور حروف عطف علی پر، اور کیا کیا؟ سمعہم کتنوں میں ٹوٹتا؟ سمع علیحدہ ہوا، ہم علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلا؟ سین میم عین۔ سمع یعنی کہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں کے اوپر کیا ہے؟ اسٹمپ۔ اب ان کے دل اور ان کے کان کیا بنتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ۔ اب یہاں پہ بات کیا بیان کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارا دل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے کان ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ دلوں کو سیل کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی خیر کی چیز اندر داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح کان ہے، اس کو بھی کیا کر دیا؟ سیل کر دیا، کہ کوئی خیر کی چیز اندر داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ جب آئی کہتے ہیں کہ اللہ کے کفار کے دلوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر ایسی علامت قائم کر دیتے ہیں کہ فرشتے ان کے کفر کی وجہ سے، جب فرشتے ان کے دلوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، اوہ
یہ تو سیلڈ ہوا ہے دل، تو ان کے حق میں دعائیں خیر نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جو سما ہے، جو آپ کے کان ہیں، اب یہ بھی سیلڈ ہو، جیسے یہ بوتل ہے نا، سیلڈ ہوئی ہے، اب کو کچھ بھی آپ ڈالنا چاہیں اور اس کے اندر نہیں ڈال سکتے جب تک آپ اس سیل کو توڑیں گے نہیں۔ اسی طرح ان کے دل سیلڈ ہوئے ہیں، کوئی اللہ کی بات، کوئی خیر کی بات اندر گھس ہی نہیں سکتی، اور ان کے کان بھی سیلڈ ہو گئے ہیں کہ کوئی خیر کی بات، کوئی اللہ کی بات ان کے کانوں کے اندر گھستی نہیں ہے۔ باتیں آتی ہیں، ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں، آ رہی ہے، کان سن رہے ہیں لیکن اندر نہیں گھس رہا، ٹکرا کے واپس چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سیلڈ ہونا۔ اور کیا ہوا ہے؟ واو اور علا پر حرف جر، ابصارہم کتنوں میں ٹوٹا؟ ابصار اور ہم، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ بصر، بصر، ہم اس میں ضمیر، ابصار بصر کی جمع یعنی آنکھ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر کیا ہے؟ غشاوہ، روٹ ورڈ کیا نکلا؟ غین شین واو۔ غشاوہ کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو۔ تو یہاں بات کیا کی جا رہی ہے کہ تین چیزیں ہیں، ایک تو دل اور ایک کان، اور اب بات کیا آ رہی ہے؟ آنکھ۔ اچھا، اب آنکھ ہے، اس کے اوپر پردہ ہے، اس کے اوپر اللہ نے مہر نہیں لگائی ہے، اس کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اب پردے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو صحیح طریقے سے نظر تو آ رہا ہے لیکن صحیح طریقے سے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا۔ اور کیا چیز نظر نہیں آ رہی؟ اللہ کی نشان، باقی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کی نشانیاں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وہ دیکھتے ہیں درخت، لیکن اب درخت سے جو چیز اخذ کرنی چاہیے کہ یہ درخت کس طرح آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاتا ہے، وہ چیز ان کو نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اب وہ انفارمیشن جو ہے وہ کان تک جا کے بھی رک گئی اور دل تک جا کے بھی رک گئی۔ آنکھ دیکھ رہی ہے لیکن آنکھ نے صرف سرسری طور پر دیکھا، آنکھ نے وہ نہیں دیکھا۔ تو دل اور کان کے اوپر سیلڈ ہے، لاک ہوئی ہوئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے، اور آنکھ کے اوپر پڑتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں ورک تو کر رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، کان جو ہے وہ سن رہے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے بنے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، جس مقصد کے لیے بنی اس مقصد کو پورا نہیں کر رہی ہے۔ یہ تین چیزیں کیا؟ یہ ونڈوز ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں ہماری، جس کے تھرو، جس کو کھول کر قرآن اندر گھستا ہے، اللہ کی بات اندر گھستی ہے۔ اب یہ مثال کے طور پر یہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے دل کو استعمال کرتا ہے، اپنے کان کو استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو استعمال کرتا ہے جس طرح کے استعمال کرنے کا حق ہے، اور جب وہ حق ادا ہوتا ہے تو اس کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتا ہے، کیونکہ اس نے دل، کان اور آنکھ کا استعمال۔ تو یہ تین چیزیں بیسیکلی دل، کان اور آنکھ، یہ دروازے ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں۔ اگر کھڑکی کو لاک کر لیں تو باہر کی ہوا اندر نہیں آتی، جیسے گھر ہے، گھر کے دروازوں کو لاک کر لیں، کھڑکیوں کو لاک کر لیں تو باہر کی ہوا اندر نہیں آئے گی، کراس وینٹیلیشن نہیں ہوگی۔ اسی طرح انسان، اس کی کھڑکی کیا ہے؟ سمجھنے کی، سجدہ کرنے کی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی، اللہ کے آگے جھکنے کی۔ یہ آپ کا دل ہے، آپ کا کان ہے، آپ کی آنکھیں ہیں۔
अगर इनको आप लॉक करके रख लें तो कोई नहीं आके आपके कान और आपकी आंखें, आपका दिल खोलेगा। आप ही ने खोलना है अपना दिल, आप ही ने खोलना है अपने कान, आप ही ने खोलना है अपनी आंखें। इससे क्या बात सामने आती है कि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, आप अल्लाह की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई आपका मददगार नहीं होगा। और फिर दूसरी चीज इस आयत से निकलती है, और वो क्या निकलती है कि जितना आप खोलना चाहेंगे उतनी ही खुलेगी वो। जैसे खिड़की है ना, आप थोड़ा सा खोलते हैं तो वो थोड़ी सी खुलती है, पूरा खोलते हैं तो पूरी खुलती है। इसी तरह दिल की सील जो है, आप थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे तो ये थोड़ी सी खुलेगी, थोड़ी सी। और अगर आप इसको पूरा खोल देंगे तो ये पूरी खुल जाएगी। आपके ऊपर है कि आप जो है कितना खोलना चाह रहे हैं इस सील को। यानी सील ऐसी नहीं है, मोहर ऐसी नहीं है जो खुल नहीं सकती, खुल सकती है, लेकिन आप कितना खोलना चाह रहे हैं। आसान लफ्जों में क्या है कि अगर आप 50% दीन चाहते हैं तो आपको 50% दीन मिलता है, और अगर आप 50% दुनिया चाहते हैं तो 50% आपको दुनिया मिलती है। आप कहते हैं मेरे लिए ये मैंने सील जो है सिर्फ 50% खोलनी है तो 50% खुलती है। मैंने ये कान जो है ये 50% खोलना है तो 50% खुलते हैं। मैंने जो आँख है उसका जो पत्ता 50% खोलना है, पूरा नहीं खोलना मैं, तो पूरा नहीं खुलता, बस 50% खुलता है। That's it. तो ये जो इक्वेशन है ना 50%, ये आपके इख्तियार में है। इसको आप चेंज करते कि मैंने जो है दीन को 80%, मेरा दीन कितना होना चाहिए 80%, और मेरी दुनिया कितनी होनी चाहिए 20%। तो आप देखेंगे कि आपका दिल जो है वो 80% ही खुलेगा, क्योंकि आपने इक्वेशन ऐसी बनाई है। हम में और सहाबा में फर्क क्या था? सहाबा कहते थे क्या, हमें 100% दीन चाहिए, क्योंकि हमारी निगाह किसकी तरफ है, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ। हमने 100% ये अपनी सील खोलनी है, 100% पर्दा खत्म करना है। 100, क्योंकि उनके भी दिलों पे थी ना, क्लोज थे, इस्लाम आने से पहले कुछ नहीं पता था, हक क्या है बातिल क्या है। जिस तरह पता चलता गया, पर्दे उठ गए थे, मोहर खत्म होती गई, वो इस्लाम के दायरे में आते चले गए। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, मुझे 100% चाहिए, तो उसी तरह काम हुआ। तो सजदा मुकम्मल तौर पे सजदा करने के लिए आपका रद्द-ए-अमल भी क्या होना चाहिए, 100% कमिटमेंट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन अगर आप नहीं इस चीज को समझते कि 100% कमिटमेंट कितनी ज्यादा जरूरी है, तो होगा क्या, दिल के ऊपर मोहर लगी रहेगी, कान के ऊपर मोहर लगी रहेगी, और आंखों के ऊपर पर्दा। और अगर इसी हाल में चले गए इस दुनिया से, और या फिर ना कोशिश की खोलने की, तो हो गया क्या, वहां और ला हम अलैदा उनके लिए क्या है, अज़ाबुन, अज़ाबुन रूट वर्ड क्या निकलता है, आइन ब, अज़ाब। अज़ाब किसको कहते हैं, तकलीफ देना, किसी को भूखा रहने पर मजबूर करना, नींद आ रही है उसको बेदार करना, यानी जिंदगी की हर लज्जत, हर खुशबू से, हर राहत से महरूम होना। और अज़ाबुल इसम है, कैसा अज़ाब है, अजीम, रूट वर्ड क्या निकलता है, ऐन म, अजीम। अब ये या क्या है, इसम मफ़ऊलुन के वजन पर, यानी ये तारीफ अज़ाब की, यानी
عظیم بہت بڑا. بہت بڑے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف تھوڑی سی راحت نہیں ہوگی یا تھوڑی سی خوشی نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں، بلکہ بہت زیادہ راحت نہیں ہوگی، بہت زیادہ خوشی نہیں ہوگی. اس دنیا میں بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا، اس دنیا میں بھی آپ کو راحت نہیں ملے گی اگر آپ نے اپنے دل اور اپنے کان اور اپنی آنکھوں کا پردہ نہ ہٹایا، اپنے دل اور کان کی موہر نہ ختم کی، تو ہو گیا کیا؟ آپ کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوگی، راحت نہیں ہوگی. بہت کچھ ہوگا، ملینئر ہوں گے، بلینئر ہوں گے، بہت پیسہ ہوگا، سکون نہیں ہوگا. سکون کا نہ ہونا کیا ہے؟ آپ تکلیف میں ہیں، عذاب میں ہیں، زندگی کی لذت اور خوشبو سے محروم ہیں. تو فعیلن بہت بڑا عذاب، بہت بڑی تکلیف. اور آخرت میں تو عذاب اور تکلیف وہ تو جہنم کی شکل میں کنٹینیوس ہے، آگ میں ڈالے جائیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، پھینکے جائیں گے، آگ میں جلیں گے اور کنٹینیوسلی جلتے جائیں گے، جلتے جائیں گے، جلتے جائیں گے. تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ 100% کمٹمنٹ رکھیں اللہ کے ساتھ. 100% کمٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو دین بھی دے گی اور دنیا بھی. اور اگر 100% کمٹمنٹ نہیں ہے، نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا سکون برباد ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی.